اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ابھی ہم موجود ہیں سیدنا عبداللہ شاہ غازی بابا علیہ رحمہ کے مزار پرانوار پر، کہ جو کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور ان کا فیض عام ہے۔ الحمدللہ ان کا آج مختصراً تعارف سماعت فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی بابا علیہ رحمہ کا اسم گرامی جو ہے وہ عبداللہ ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام جو ہے وہ نفس زکیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور آپ کے دادا کا نام عبداللہ المحض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی 5ویں پشت میں جا ملتے ہیں، اور حضرت عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید کہلاتے ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت 98 ہجری میں مدینہ المنورہ زاد اللہ شرفا و تعظیمہ میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے والد سید محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ بعض مصنفین کرام نے فرمایا کہ جو عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں وہ محدثین میں ان کو شمار کیا گیا کہ وہ علم حدیث میں بڑے ماہر تھے، اور انہوں نے علم حدیث فن جو ہے حاصل کر کے محدثین میں اپنے نام کو شمار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم سید نفس زکیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے چچا، آپ کے چچا حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب بصرہ میں شہید کر دیا گیا، ان پر بڑا ظلم و تشدد کیا گیا، سادات کرام پر بہت ظلم ہوا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ المنورہ سے بصرہ کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں کچھ وقت گزارا، سادات کرام کے بچے جو ہے وہ یتیم ہو رہے تھے، سادات کرام کی ازواج جو ہیں وہ بیوائیں ہو رہی تھی۔ اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرہ میں اپنی زندگی گزارتے، وہاں بھی اسلام و تبلیغ عام کرتے۔ ان کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ سندھ کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک ہی مقصد تھا، اسلام کی تبلیغ کو عام کرنا، اور سندھ کے اندر آ کر آپ نے کئی نون مسلم، کئی کفار کہ جو مشرکین جو تھے، کہ جو جہالت میں مبتلا تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں اسلام کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ بنو امیہ کی جب حکومت اختتام پذیر ہوئی تو خلافت عباسیہ کی جو حکومت ہے وہ عروج پذیر ہوئی، اور ان میں جو ہے سادات کرام پر بہت ظلم و تشدد ہونے لگا۔ تو جب سادات کرام پر ظلم و تشدد ہونے لگا تو سیدنا عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ سندھ کی جانب روانہ ہو گئے، اور جب سندھ کی جانب روانہ ہوئے تو ان کو جو سندھ کے جو گورنر تھے عمر بن حفص جو تھے، ان کو آرڈر آیا کہ یہ جتنے بھی سادات ہیں، یہ جو غازی عبداللہ شاہ ہے، ان سب کو گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے، مگر یاد رکھیے گا حسنی حسینی جو سید ہیں ان کے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے کہ یہ جو ہیں اسلام کے نام پر اپنی گردنیں قربان کر دیتے ہیں، یہ قربانیاں دیتے ہیں اسلام کے نام پر، دین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانے پیش کرتے ہیں، نہ کہ بھاگتے ہیں، گرفتاریاں دیتے ہیں۔ گرفتاری دینے میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بتلانا تھا کہ ہم جو ہیں وہ حسنی حسینی سید ہیں، ہم اولاد علی ہیں، ہم جو ہیں وہ میدان سے بھاگنے والے نہیں بلکہ دین کی خاطر اپنی گردنوں کو بھی لٹانے والے ہیں۔ تو اب جب یہ سارا ماجرا ہوا تو جب سندھ کا جو گورنر تھا عمر بن حفص، وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی عقیدت مندی کا اختیار کرتا تھا، بڑا عقیدت مند تھا، اور سادات کرام سے بہت محبت کرتا تھا، اور یہ جو ہے بہت عقیدت سے عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پیش آتا تھا۔ تو جب خلیفہ منصور عباسی نے جب یہ ان کو پیغام دیا کہ عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کرنا ہے، تو عمر بن حفص جو تھے گورنر سندھ کے، انہوں نے ایک راجہ جو تھا سادات کرام کی تعظیم کرنے کے لیے جو مقرر تھا سندھ میں، عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ساحلی سمندر پر وہاں ان راجہ کے پاس روانہ کر دیا۔ اب جو عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 سال اس ساحلی سمندر کے پاس راجہ کے ساتھ رہتے ہوئے دین اسلام کی تعلیم کو فروغ کیا اور پرچار کیا، عام کیا، دین اسلام کی تعلیم کو عام کیا، تبلیغ اسلام کرتے رہے، اور آپ کے انہی ایام میں، انہی سالوں میں کئی مریدین، کئی محبین، معتقدین، یہ سارے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے رہے۔ خلیفہ منصور عباسی جو تھا، اس نے جب دیکھا کہ عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے
لوگ جو ہیں جوک در جوک مرید ہوتے جا رہے ہیں، محب ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر اس نے کہا کہ اب جو گورنر ہے عمر بن حفص، اس کو معزول کیا جائے، اس کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے، کہ اگر یہ عہدے پر ہوگا تو یہ جو ہے روز بروز اس گرفتاری والے معاملے کو ٹال مٹول کر رہا ہے، یہ گرفتاری نہیں دے رہا، تو ان کی جگہ پہ کسی اور کو گورنر بنایا جائے۔ عمر بن حفص سادات اکرام کی بہت تعظیم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا، ان کو یہ توفیق بخشی کہ وہ سادات اکرام کی محبت کو اپنے سینے میں رکھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، سادات اکرام جو بھی ہوں، ان کی محبت، ان کی تعظیم سر آنکھوں پر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ہمیں یہی تعلیم ارشاد فرمائی کہ سادات کرام جو ہیں ان کی تعظیم جو ہے وہ سب سے اول ہے، کیونکہ حضور کے گھرانے سے ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، تو اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے سادات کرام کا بڑا ادب و احترام کریں۔ تو پھر جو ہے خلیفہ منصور عباسی جو ہے اس نے عمر بن حفص کو معزول کروانے کے بعد حشام بن عمر جو ہے اس کو گورنر بنایا سندھ کا، اور اس کو ڈائریکٹلی ایک پیغام یہ بھجوایا کہ یہ جو عبداللہ شاہ غازی ہے اور اس کے جتنے مریدین ہیں ان تمام کے تمام کو گرفتار کر دیا جائے۔ عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تجارت کی غرض سے بھی سندھ آئے تھے، اور وہ تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ پھر جو سندھ کا گورنر، ظالم گورنر حشام بن عمر جو تھا، اس نے راجہ کے گھر پہ یہ پیغام بھجوایا خلیفہ منصور عباسی کے ذریعے سے کہ عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہارے پورے گھر پر جو ہے وہ حملہ کیا جائے گا۔ بعد عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ساحلی سمندر کی جانب روانہ کر دیا گیا کہ جہاں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، وہیں پر اس ظالم حکمران نے عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شہید کر دیا، اور انہوں نے، ان ظالم حکمرانوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم کر دیا۔ عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہاڑی والی جگہ پر شہید کر دیا گیا، اور آپ کا وہیں پر مزار پرانوار ہے، اور آپ وہیں پر آرام فرما ہے۔ کئی لوگ، کئی عقیدت مند لوگ آپ سے محبین، آپ کے محبین، آپ کے مریدین جو ہیں وہ آپ سے اندرون سندھ سے بھی آتے ہیں آپ سے فیض لینے کے لیے، آپ کے فیض سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے مزار پرانوار پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ سیدنا عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 151 ہجری میں جام شہادت نوش فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل ہر سال کراچی کے مقام کلفٹن میں 20، 21، 22 ذی الحجہ کو آپ کا بڑا جوش و خروش کے ساتھ عقیدت مند جو ہیں شان و شوکت کے ساتھ آپ کا عرس مناتے ہیں، اور کئی لوگ اندرون سندھ سے بھی اور ارد گرد سے بھی آپ کے عرس میں عقیدت مند تشریف لاتے ہیں، اور یہ جو اہتمام ہے یہ انشاءاللہ تعالی ان بزرگ ہستی کے فیضان سے تا قیامت فیض بڑھتا رہے گا، تقسیم ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے انوار پر، ان کی قبر انوار پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔